ایک بڑا ہی پیارا اور ایمان افروز بیسیکلی تو قرآنی واقعہ ہے اور ہے کسی قوم پر عذاب کا واقعہ، لیکن درس بہت اچھا ہے، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور آج جو دور چل رہا ہے ہمارا اس میں بھی اس سے ہم بہت سارے مدنی پھول حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ واقعہ تھا حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا، اور ان کی قوم کے 70,000 افراد عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، بچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، بہت ویل سیٹ تھے۔ اس قوم پر امتحان یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، سیٹرڈے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، باقی سارے ہفتہ ہر دن شکار کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور امتحان یہ ہوا کہ سیٹرڈے والے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی پانی میں، امتحان تھا نا۔ اب اس قوم کے 3 گروہ بن گئے، 3 یوں سمجھیے کہ گروپس بن گئے۔ ایک گروپ نے کہا اللہ کا حکم ہے، ہم تو سیٹرڈے کو مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا کہ شیطان نے ان کو یہ ہیلا سجا دیا کہ ایسا کرو، مچھلی سمندر سے نالیاں بناؤ اور بڑے بڑے پاٹس بنا لو، آج کے زمانے میں حوض بنا لیں، مچھلیاں اس میں آ جائیں گی سیٹرڈے کو، اور اس کو بند کر لینا، اور ہفتے کے بعد اتوار کو مچھلیاں اس سے نکال لینا۔ تو شکار تو تم نے اتوار کو کیا نا۔ شیطان نے یہ انہیں ہیلا سجایا، حالانکہ یہ غلط تھا، کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے برابر ہی ہے، بیسیکلی تو وہ مچھلیوں کا شکار ہی تھا، انہیں قید ہی کرنا تھا اس حوض یا اس پاٹ کے اندر۔ بہرحال اس قوم نے ایسا کیا۔ اور تیسری ایک گروپ تھا جو کہتا تھا ہم تو بھائی نہ اس کی طرف بات کریں گے نہ اس کی کریں گے، یعنی وہ ان کو منع کرنے والوں میں سے بھی نہ تھا وہ گروپ۔ بہرحال جو اللہ کی فرما برداری والے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، حرام کما رہے ہو، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، تم پر عذاب نازل ہوگا، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ برابر میں ایک دیوار کھڑی کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب آ کر انہوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 12,000 کے قریب افراد وہ ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور سیٹرڈے کے دن بھی اس طریقے سے شکار کر رہے ہیں۔ آپ بڑے غضبناک ہوئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی ہلاکت کی دعا فرما دی۔ اب 3 دن گزرے، اس دیوار کے دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ پہلے آوازیں آتی تھی کہ 12,000 لوگ کہیں رہتے ہوں تو شور شرابہ، آواز، کوئی پتہ چلتا تھا ایکٹیویٹی تھی۔ 3 دنوں تک کوئی آواز نہیں آئی۔ جب ادھر والے لوگوں نے اس دیوار کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بن گئے تھے۔ جی ہاں ناظرین، انسان بندروں میں تبدیل ہو گئے تھے، 12,000۔ اب جب دروازہ کھولا گیا تو وہ بندر اس طرف آئے۔ اچھا، جو یہاں والے تھے وہ انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے کیونکہ رشتہ دار تھے، کزنز تھے، پڑوسی تھے، مگر وہ بندر بن چکے تھے۔ مگر وہ بندر جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس آتے تھے، ان کے کپڑے سونگتے تھے، یعنی وہ شاید یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں، مگر nobody knows، کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اور کچھ دن، 1 دن 2 دن وہ زندہ رہے، اور اس کے بعد یہ 12 کے 12,000 لوگ دنیا سے چلے گئے، یہ بندر مر گئے، ان کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ ناظرین، یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ واقعی پڑھنے والا ہے۔ اس کا تفصیلی جو یوں سمجھیے کہ واقعہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 تا 166 میں موجود ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا میں ہی، جی ہاں ہماری دنیا میں ایسے عذابات آئے ہیں، چہرے بندر بنا دیے گئے، انسانوں پر آگ برسی ہے، ٹڈیاں پیدا کر دی گئیں، خون کا عذاب آیا، آندھی کا عذاب آیا، اللہ کو جب جب ناراض کیا گیا عذاب آیا۔ ہیلا کر کے اپنے طور پہ سمجھا کہ جائز ہے اور جائز سمجھ کر کھانے لگے۔ آج بھی تو ایسا ہو رہا ہے۔ آج سود کا نام چینج کر دیا گیا ہے، آج رشوت کو تحفہ کہا جاتا ہے، یہ تو گفٹ ہے جناب، ہے۔ آج ملاوٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ سارے ہی کرتے ہیں، میں اکیلا تو نہیں کرتا، ہماری تو مارکیٹ کا ٹرینڈ یہی ہے۔ جھوٹ کو کون جھوٹ کہتا ہے؟ کہتے ہیں تو بزنس ٹیکنیکس ہیں، یہ تو سیلز مین شپ کی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست کوالٹی ہے کہ یہ گھٹیا مال کو بھی اچھا کر کے بیچ دیتا ہے۔ یعنی حرام چیزوں کو کوئی اور نام دے کر، کوئی اور طریقہ اپنا کر لوگ اسے کرے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر آج عذاب نہیں بھی آتا تو کل جواب تو دینا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش تو ہونا ہے۔